بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم انسان کیا ہیں؟ اللہ کی کون سی مخلوق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اشرف المخلوقات یعنی کہ سب مخلوقوں سے بہتر قرار دیا ہے، اور اتنا بہتر قرار دیا ہے کہ فرشتوں سے بھی زیادہ عبادت کرنے والے عزازیل کو شیطان اور ابلیس کا نام دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں جب انسانوں کے بہت برے حالات تھے تو فرشتے آسمانوں سے زمین پر دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوئے اور کہا، اے اللہ تعالیٰ، یہ کیسی تو نے قوم بنائی ہے، یہ کیسی تو نے مخلوق پیدا کی ہے، یہ ہر چیز کو غلط کر رہی ہے، قتل کرتی ہے، خون خرابہ کرتی ہے، ہر طرف بدامنی پھیلاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، میں نے ان کو غصہ اور شہوت دی ہے، اس وجہ سے یہ کرتے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ جن کو جتنی چاہے مرضی شہوت دے دو، جتنا مرضی ہم پہ غصہ حاضر ہو جائے، لیکن ہم تمہاری کبھی بھی نافرمانی نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا، اگر ایسا ہے تو تم میں سے جو سب سے زیادہ پاکیزہ 2 فرشتے ہیں وہ سامنے آئیں، میں ان کو شہوت اور غصہ دوں گا اور زمین پر بھیجوں گا، اور دیکھتا ہوں کہ تم اس امتحان میں پاس ہوتے ہو یا نہیں۔ تو فرشتوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کیا، اور ہاروت اور ماروت جو کہ بہت زیادہ عبادت گزار تھے، ان کو اس کام کے لیے سلیکٹ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جادو کا علم سکھایا اور ان کو بولا کہ تم نیچے دنیا میں جاؤ اور قاضی بن جاؤ، لوگوں کے فیصلے کیا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس میں عزم دیا کہ جس کی بدولت وہ ہر رات واپس آسمانوں پر جاتے تھے۔ ایک دفعہ ایک بہت خوبصورت عورت اپنے شوہر کا مقدمہ لے کے ان کے پاس آئی۔ ان دونوں کے دلوں میں اس کو دیکھ کر، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر شہوت پیدا ہوئی۔ تو اس عورت نے کہا کہ میں تمہاری یہ غلط خواہش پوری کر سکتی ہوں، لیکن اس کے لیے تم کو شراب پینی پڑے گی، بت کو سجدہ کرنا پڑے گا، اور میرے شوہر کو قتل کرنا پڑے گا۔ وہ دونوں بولے، ہم ایسا نہیں کر سکتے، اس لیے تم جاؤ۔ وہ لڑکی چلی جاتی ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد ان کے دل میں پھر وہی شہوت دوبارہ سے جاگتی ہے، اور وہ پیغام بھیجتے ہیں کہ آج رات ہم تمہارے گھر میں آئیں گے۔ تو اس رات جب وہ اس لڑکی کے گھر میں جاتے ہیں تو وہ ان سے پھر وہی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ شراب پیو، یا اسم اعظم دو، یا میرے ہسبینڈ کو قتل کرو، یا بت کو سجدہ کرو۔ تو وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اسم اعظم دینا تو بہت بڑی بات ہے، ہم شراب پی لیتے ہیں۔ جب انہوں نے شراب پی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کی ساری روحانیت، طاقت، سب کچھ چھین لیا۔ پھر انہوں نے بت کو بھی سجدہ کیا اور اس لڑکی کے شوہر کو بھی قتل کر دیا۔ اس لڑکی نے ان سے اسم اعظم کا بھی پوچھ لیا، اور اسم اعظم پڑھ کے اوپر آسمانے پر چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اوپر اٹھا لیا۔ بعد میں جب ان کو ہوش آیا تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی دلوا دیں، ہماری سفارش کریں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہاری دعا کے بدلے میں ان سے جا کے یہ پوچھو کہ ان کو آخرت کا عذاب چاہیے یا اس دنیا کا عذاب چاہیے، جو سا وہ چوز کریں گے وہی ان کو عذاب دیا جائے گا۔ تو ہاروت اور ماروت نے حضرت ادریس علیہ السلام سے کہا کہ یہ دنیا تو فانی ہے، یہاں والا عذاب جو ہے وہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن آخرت کا عذاب کبھی نہ ختم ہونے والا ہے، اس لیے ہم کو اسی دنیا میں عذاب جو ہے وہ دے دیا جائے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ ان کو زنجیروں میں جکڑ کر کنویں میں الٹا لٹکا دیا جائے، اور اس کنویں میں قیامت تک آگ بھڑکتی رہتی ہے۔ یہ
ہاروت اور ماروت کا انجام تھا۔